آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل رکھا گیا، چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے، اور وہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کی ہی مقام باب اللد پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت و جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ مکہ المکرمہ کی طرف رخ کروایا گیا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر لے جانے سے پہلے مکہ المکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ابتدا فرمائی، یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام کا مسکن بھی بنا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے کریم و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد یعنی بیت المقدس۔ میں نے عرض کی ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 برس کا۔ تو جو یہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر
محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بین معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے رفقا کے ساتھ اس مقدس شہر کو فتح فرمایا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبدال سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک بھی چل رہا ہے، اور یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون، اور زیتون سے وطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے استدلال کیا۔ تو معزز سامعین الکرام، یہ تھی مختصر فلسطین کے بارے میں گفتگو۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔